تو اگر تو آدمی اس لیے سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہ، میں نے بہت لوگوں میں دیکھا ہے، خود میرے اندر بھی تھا، اگل دیتا نا آدمی، بہت جلدی اگل دیتا ہے، میچورٹی نہیں ہوتی ہے، سفر ابھی رہتا ہوتا ہے کرنے والا، کوئی نئی بات آئی اناؤنس کر دیا کہ یہ چیز بھی ہے، مطلب نئی نماز پڑھنی شروع کی، ماما پہن لیا، اچھا کوئی پینک اٹیک آیا، داڑھی نکال دی، ڈر جاتا ہے نا آدمی. اچھا جیسے ہی وہ اس رستے پہ لگنے کی کوشش کرتا ہے تو چونکہ جذباتی ہے آدمی، عجولہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جلد باز ہے، قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے، تو کرتا کیا ہے کہ گھر میں اناؤنس کر دیتا ہے کہ جی بس اب نیک ہونا ہے، بس اللہ کی راہ پہ چلنا ہے جی، ایسے ہی اناؤنس کر دیتا ہے. یعنی اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرنے شروع کر دے گا، لوگ بھاگیں گے کیونکہ لوگوں کا آپ کے ساتھ انٹرسٹ یہ نہیں تھا. چینج آپ کے اندر آیا ہے، لوگوں کے اندر نہیں آیا، تو اپنے افکار اور اپنے نظریات لوگوں پہ مسلط کرنے شروع کر دیتا ہے آدمی. ٹھوکر لگتی ہے. ابھی رجسٹرز میں ہم پہلے بات کر کے رکھے ہیں، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، یہی معاملہ یہاں پہ پیش آ جاتا ہے. تو لا محالہ اگر سچا ہے تو ایک سٹیج آئے گی کہ بولے گا، اور بولنے کے بعد دھتکارا جائے گا، دھتکارا جانے کے بعد اکیلا کر دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، یادداشت سے نکال دیا جائے گا. کوئی ایک فضول سا آدمی ہے، پتہ نہیں کن کاموں میں لگا ہوا ہے. اس پروسیس میں سے اگر گزر گیا، اگر یہ سوچ کے لگا رہا کہ ساری دنیا چھوڑ دے، پاگل بھی کہا جائے گا، مجنوں بھی کہا جائے گا، کھسکا ہوا بھی کہا جائے گا. اس بات کو چھوڑیں کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، اس بات کو دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اگر آپ چلیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اگر مرد نہیں ہے اندر سے آپ، اگر آپ ڈرتے ہیں، سب سے بڑا کھیل ہے دنیا میں، بڑے بڑے کھیل کھیلے گئے ہیں، عورت کا کھیل، زمین کا کھیل، پیسے کا کھیل، اور ان سے بڑا کون سا کھیل؟ سیاست کا کھیل، لوگوں پر حکومت کرنے کا کھیل. اس سے بڑا کھیل کون سا ہے؟ مذہب کا کھیل، اللہ کے نام پر اپنی دکانداری بنانے کا کھیل، لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہو جانے کا کھیل، ایک چھوٹے سے خدا بن جانے کا کھیل. اخلاص والوں کی ہم بات نہیں کرتے، ان کو ہمیشہ سے استثناء حاصل رہا ہے. اس سے اوپر کون سا کھیل ہے؟ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کا کھیل، جسے تصوف کہا جاتا ہے. سب سے بڑا کھیل، آخری کھیل. اس کو بھی غلط کھیلیں گے کیا؟ تو اس کو جس نے صحیح کھیلنا ہے اس نے اسی نتیجے پہ آنا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. یہ لیٹنگ گو کے جو فلسفے چلتے ہیں نا، دیکھنے میں بڑے فینسی اور چاکلیٹ لگتے ہیں، جب یہ سامنے آتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے، زمین ہلا دی جاتی ہے پاؤں کے نیچے سے. تو جب اپنی شناخت کے در واہ ہونے شروع ہوں گے تو سب سے پہلے گند نظر آئے گا، بالکل، سب سے پہلے بت کدا نظر آئے گا، سب سے پہلے اپنے اندر کی ہولناکی سے واسطہ پڑنا ہے. اگر اس سے گھبرا گئے تو پھنس گئے. تو پھر آدمی کہتا ہے کہ جی یہ کام نہیں مجھ سے ہوتا، مجھ سے چلے کرا لیں، وظیفے کرا لیں، مراقبے کرا لیں، پیر پرستی کرا لیں مجھے مزاروں پہ بٹھا لیں، مجھ سے جو مرضی پیسہ ہی خرچوا لیں، میں آپ کے اوپر پیسے خرچ دیتا ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. جو آدمی اس جگہ سے آگے بڑھ جاتا ہے وہ اپنی ذات کو پہچاننے کے آخری سفر کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور دنیا میں اکیلا کر دیا جاتا ہے. یہ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہے. ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو شناخت بھی عطا کرتا ہے. اس میں بڑے کمپلیکیشنز انوالو ہو جاتی ہیں. مجھے تو بولتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ ویڈیو ختم کہاں پہ کرنی ہے، آپ میری طرف اور نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جو بندہ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن یا اپنی شناخت کے سفر میں یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتا ہے، جس کو ہم عام طور پہ صوفی کہتے ہیں، عام سا بندہ ہوتا ہے، پرابلم یہ پڑ جاتی ہے کہ اس کے اندر اس کی نیچر نے ویسے ہی رہنا ہے جیسے وہ پہلے تھی. جو ری ایکشنز وہ دیتا تھا وہ کم تو ہو جائیں گے، لیکن کسی نہ کسی درجہ میں اس کے اندر اپنی چمک دکھاتے ہی رہیں گے. اگر کوئی غصے والا ہے تو وہ کیا بھنگ بھی لے گا؟ بالکل بھی نہیں. یہ ہے کہ تھوڑا سا اعتدال پہ آ جائے گا، لیکن غصہ تو اسے سرزد ہونا ہی ہونا ہے. اللہ نے اس کی نیچر جو بنا دی ہے، نیچر تو بدل نہیں سکتا آدمی. تو لوگ جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں اس کی فلسفی کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جی آپ تو بڑا کہتے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ یہاں پہ یہ حرکت کر رہے تھے. دباؤ اور پڑتا ہے، اور اس وجہ سے لوگ اس کی اس ٹرانسفارمیشن کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے فلاں جگہ پہ دیکھا ہے. اب میں اگر سگریٹ پیتا ہوں تو بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے ایک آدھا صوفی ہے، سگریٹ پیتا ہے نشہ کرتا ہے. میں کہ دسا میرا استاد بھی پیندا ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں نشہ کرتا ہے. تو آپ کی کمزوری کو، آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کو کل کرنے کے لیے لوگ استعمال کریں گے.
जिसको मलामत से डर लगता है, जिसको अपनी अनाओं को खोने से डर लगता है, वो इस काम में हाथ ना डाले। वो आई ना, वो शनाख्ते ज़ात के सवाल ना पूछे। नईम जावेद साहब ने मेरा कल सवाल पूछा, नईम जावेद साहब उजड़ने के लिए तैयार हो जाएं। पॉजिटिवली कह रहा हूँ, एक लो की जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाएं। दबना भी पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा, लोगों की जली कटी भी सुननी पड़ेंगी, गलतियां भी होंगी, कोताहियां भी होंगी, दबाव भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, मायूसी भी आएगी। लोग आपको मायूस करेंगे, खुद आप अपने आप को मायूस करेंगे कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता। अपनी मौत तक अपनी ज़ात के अंदर छोटे छोटे पीसीस को ढूंढ ढूंढ के निकाल के उनको रिप्लेस करने का नाम शनाख्ते ज़ात का सफ़र है। इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक वक्त आता है जब अल्लाह ताला ने तो कहा है कि कोशिश करने वाले की कोशिश को अनकरीब देख लिया जाएगा। तो अल्लाह तो देख रहा है। एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल करता है और आपके ज़िम्मे कोई काम लगा देता है और आपकी शनाख्त अपने नाम के साथ जोड़ देता है। ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम है जो इस दुनिया में किसी इंसान पे हो सकता है। सर जिम्मे काम लगा देता है, ये बात कोई भी सर्विस लगा देगा ना। एक आदमी अब कुरान पाक में बहुत ज़्यादा चला गया।